لیکن اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ صاحب کا کہنا ہے کہ 14 سال کی عمر میں ایک 25 سالہ خاتون نے اپنی ہوس کے لیے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ مجھے روز نوچتی تھی، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ پیار میں حق جتا رہی ہے یا اپنی ہوس پوری کر رہی ہے۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ میں تو اسے محبت کرتا ہوں، میں تو اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے شادی کے لیے حامی بھر دی، لیکن کہنے لگی کہ پہلے تم اپنے گھر میں بات کرو، اگر تمہارے گھر والے مان جائیں گے تو میں تو اسے شادی کروں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے گھر میں بات کرتا ہوں۔ کچھ وقت گزرا، میں نے اپنے گھر میں بات کی تو گھر والے ماننے کو بالکل تیار نہیں تھے، کیونکہ میری منگنی خالہ کی بیٹی سے ہو چکی تھی۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بہت بیمار رہنے لگا۔ گھر والے بیٹے کی خوشی کے ضد میں مرتے تو کیا نہ کرتے، انہوں نے مان گئے، وہ سب کچھ انہوں نے کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن جب میں نے محترمہ کے گھر میں عمر بتائی تو گھر والوں کی پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اپنی اماں کی عمر سے شادی کرو گے۔ خیر میری ضد تھی، میری محبت تھی، تو گھر والے اس ضد کے آگے گھٹنے ٹیک گئے، مان گئے۔ میں نے اس سے بات کی، کہتی ہے ٹھیک ہے جی، بہت خوش ہوئی وہ۔ اس نے میرے گھر والا میں امی ابو بہن بھائی سب سے بات کی، سب کو اپنے اعتماد میں لے لیا اور مجھے اور زیادہ نوچنے لگی۔ میں نے جب کہتا کہ اپنے گھر میں بات کرو تو کوئی آلے بالے ٹال کے تو بات ختم کر دیتی۔ بالآخر کہتی کہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے، قرآن کی قسمیں کھاتی، جھوٹی اللہ کی قسمیں کھاتی کہ میں گل سڑ جاؤں گی لیکن تیرے علاوہ کسی کی نہیں ہوں گی۔ خیر بالآخر یہ سب وقت گزر گیا، اسے بہت اچھے سے پتہ چل چکا تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری اس نے اسٹڈی ختم کروا دی۔ نمبر یونیورسٹی میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے وہاں سے میری اسٹڈی ختم کروا دی۔ میں میری کہیں پرائیویٹ سرکاری جاب ہوتی تو کہتی یہ جاب نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا تو وہ نہیں کرنا، تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو۔ اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ پھر بالآخر اتنی سرکاری جابز کے ٹیسٹ دیے تھے کہ میری جابز آنا سٹارٹ ہو گئی۔ جب بھی میری کی جاب کے لیے اپائنٹمنٹ آتا تو میں اسے کہتا کہ میری فلاں جاب لگ گئی ہے، تو مجھے کہتی نہیں یہ نہیں کرنی کوئی اور کرو، وہ نہیں کرنی کوئی اور کرو۔ میں سمجھے شاید محبت میں اپنا حق جتا رہی ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں پا رہا تھا، یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ بالآخر ایک دن وہ آیا، ہمیشہ یہ دن آتا تھا کہ اس کی بڑی بہن جاب سے اپنے گھر آیا کرتی تھی ہفتے بعد، تو مجھے کہتی بڑی بہن گھر آئی ہے تو میں تم سے بات نہیں کر سکتی۔ لیکن اس دفعہ کا جو دورانیہ تھا وہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، یہاں 2 منٹ نہیں رہا جا رہا تھا، محترمہ کو غائب ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ میں نے لڑکی بن کے اس کے کزن سے بات کی تو پتہ چلا کہ محترمہ کی 2 دن بعد شادی ہے، اور آسمان کی جتنی بجلی تھی وہ مجھ پہ گر چکی تھی۔ قریب تھا کہ میرا دل پھٹ جاتا اور میں مر جاتا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے جہاں شادی کی وہ اس کی پسند کی شادی تھی۔ بعد میں پتا چلا کہ اس نے میری عزت مال جان میرا سب کچھ لوٹ کے مجھے کنگال کر دیا، صرف اس لیے کہ اسے اپنی ہوس پوری کرنی تھی۔ قریب تھا کہ میں مر جاتا، اپنی جان لے لیتا، لیکن بھلا ہو اس دوست کا جو ہمیشہ چٹان بن کے میرے ساتھ کھڑا رہا اور میں بچ گیا۔ آج اپنی زندگی میں الحمدللہ موو آن کر گیا۔